خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم لوگ قرآن شریف میں کچھ اہم باتیں پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی زندگی کیسے گزاری جائے، کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں، ان تمام امور پہ باتیں ہوں گی۔ تو آئیے تلاوت کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور تھان اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کے، پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح مانے کامیابی۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم ان سے باز آؤ گے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور بچو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیا، پھر ڈرے اور ایمان لائے، پھر ڈرے اور نیک کام کیا، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ شراب اور جوا اور وہ آستانے، غور سے سنیں گے حضرت۔ شراب اور جوا اور وہ آستانے جو خدا کے سوا کسی دوسرے کو پوجنے یا کسی اور کے نام پر نظر اور قربانی چڑھانے کے لیے ہو، اور پاسا یعنی فالگیری اور قرآن اندازی کے وہ طریقے جن میں غیر اللہ سے استعانت یعنی مدد، استعانت کا عقیدہ شامل ہو، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو ذہنی و عملی پستی کی طرف لے جاتی ہیں۔ شراب آدمی کے اندر لطیف انسانی احساسات کو ختم کر دیتی ہے، اور جوا بے غرضی کی نفسیات کے لیے قاتل ہے۔ اسی طرح تھان اور پانسے وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد یا تو سطحی جذبات پر قائم ہوتی ہے یا توہماتی خیالات پر۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد کرنے والا اور اس کی عبادت کرنے والا بن جائے، وہ خدا کے اور اس کے پیغمبر کی اطاعت میں اپنے آپ کو ڈال دے۔ ان افعال کے لیے آدمی کا سنجیدہ ہونا ضروری ہے، مگر مذکورہ چیزیں آدمی کے اندر سے سب سے زیادہ جو چیز ختم کرتی ہیں وہ سنجیدگی ہے۔ اسلام وہ انسان بنانا چاہتا ہے
جو حقیقتوں کا ادراک کرے، جبکہ شراب آدمی کو حقیقتوں سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ اسلام کا مطلوب انسان وہ ہے جو مادیت سے بلند ہو کر جیے، جبکہ جوا آدمی کو مجرمانہ حد تک مادیت کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اسلام وہ انسان بنانا چاہتا ہے جو واقعات کی بنیاد پر اپنے آپ کو کھڑا کرے، جبکہ آستانے اور پاسے انسان کو توہمات کی وادیوں میں گم کر دیتے ہیں۔ شراب بڑھی ہوئی بے حسی پیدا کرتا ہے اور جوا بڑھی ہوئی خود غرضی، اور یہ دونوں چیزیں باہمی فساد کی جڑ ہیں۔ جو لوگ بے حس ہو جائیں وہ دوسرے کی عزت کو عزت اور دوسرے کی چیز کو چیز نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ ظلم، بے انصافی، دوسرے کو ناحق ستانے میں آخری حد تک جری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جوا استحصال اور خود غرضی کی بدترین صورت ہے، جبکہ ایک آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو لوٹ کر اپنے لیے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لے۔ کیا بات ہے! ایک آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو لوٹ پاٹ کر کے اپنے لیے ایک بڑی کامیابی حاصل کرے۔ شراب آدمی اور دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے سے عاری ہوتا ہے، اور جوئے باز کے لیے دوسرا آدمی صرف استحصال کا موضوع ہوتا ہے۔ ان خصوصیات کے لوگ جس معاشرے میں جمع ہو جائیں وہاں آپس کی بے اعتمادی، ایک دوسرے سے شکایت، باہمی ٹکراؤ اور دشمنی کے سوا اور کیا چیز پرورش پائے گی؟ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ جانے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شکار کو نہ مارو جبکہ تم حالت حرام میں ہو، اور تم میں سے جو شخص اس کو جان بوجھ کر مارے تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور ہے جیسا کہ اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے، یا اس کے کفارہ میں چند محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور جو اس شخص سے پھرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ حج یا عمرہ کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ کعبہ پہنچنے سے پہلے مقررہ مقامات سے آرام باندھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کعبہ تک کے سفر میں جانور یا چڑیاں سامنے آتی ہیں جن کو بآسانی شکار کیا جا سکتا ہو، مگر ایسے شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آدمی خواہ خود شکار کرے یا کسی دوسرے کو شکار کرنے میں مدد دے، دونوں چیزیں حرام کی حالت میں ناجائز ہیں۔ روایت کے مطابق یہ آیت بہت امپورٹنٹ تاریخی بات ہے۔ روایت کے مطابق یہ آیت حدیبیہ کے سفر میں صلح حدیبیہ ہے۔ روایت کے مطابق یہ آیت حدیبیہ کے سفر میں اتری جبکہ مسلمانوں نے عمرہ کے ارادے سے احرام باندھ رکھا تھا۔ اس وقت چڑیاں اور جانور کثیر تعداد میں اتنے قریب پھر رہے تھے کہ بآسانی انہیں تیر یا نیزے سے مارا جا سکتا تھا۔ مسلمان اس وقت اپنی عادت اور ضرورت کے تحت چاہتے بھی تھے کہ ان کا شکار کرے، مگر حکم اترتے ہی ہر ایک نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ یہ حکم جو احرام کی حالت میں جانوروں کے بارے میں دیا گیا ہے وہی روزمرہ کی زندگی میں عام انسانوں کے ساتھ بھی مطلوب ہے۔
اس حکم کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ جان لے کہ کون شخص ہے جو اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتا ہے۔ دنیا میں انسان کو رکھ کر خدا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگوں میں کون اتنا حقیقت شناس ہے کہ بظاہر خدا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس طرح رہتا ہے جیسے کہ وہ اس کو اس کی تمام طاقتوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور کون اتنا غافل ہے کہ خدا کو اپنے سامنے نہ پا کر بے خوف ہو جاتا ہے اور منمانی کارروائیاں کرنے لگتا ہے۔ اس کا تجربہ حج کے سفر میں چند دن اور انسانی تعلقات میں روزانہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی غضب میں اس طرح آتا ہے کہ اس کے لیے بالکل ممکن ہو جاتا ہے کہ اس کی جان پر حملہ کرے، وہ اس کو مالی نقصان پہنچائے، وہ اس کے بارے میں ایسی بات کہے جس سے اس کی رسوائی ہوتی ہو۔ اب ایک شخص وہ ہے جو اس طرح قابو پانے کے باوجود خدا کے ڈر سے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو اس کے معاملے میں روک لیتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کسی پر قابو پاتے ہی اس کو ذلیل کرتا ہے اور اس کو اپنی طاقت کا نشانہ بناتا ہے۔ ان میں سے پہلے شخص نے یہ ثابت کیا کہ وہ دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتا ہے، اور دوسرے نے اپنے بارے میں اس کے برعکس حالت کا ثبوت دیا۔ پہلے کے لیے خدا کے یہاں بے حساب انعامات ہیں اور دوسرے کے لیے دردناک عذاب۔ احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے لیے، اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام کیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو اور گلے میں پٹا پڑے ہوئے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جانو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول پر سے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تم کو بھلی لگے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہیں تک ختم ہو گئی، لیکن یہ تفسیر ہم لوگ پڑھیں گے۔ ابھی تفسیر آپ کو سناتا ہوں۔ حالت احرام میں شکار حرام ہے، مگر جو لوگ دریا یا سمندر سے بیت اللہ کا سفر کر رہے ہوں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ پانی میں شکار کریں اور اس کو کھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شکار کی یہ ممانعت اس کے اندر کسی ذاتی حرمت کی بنا پر نہ تھی، بلکہ محض آزمائش کے لیے تھی۔ انسان کو آزمانے کے لیے اللہ نے علامتی طور پر کچھ چیزیں مقرر کر دی، اس لیے جہاں شارح نے محسوس کیا کہ جو چیز آزمائش کے لیے تھی وہ بندوں کے لیے غیر ضروری مشقت کا سبب بن جائے گی، وہاں قانون میں نرمی کر دی گئی، کیونکہ سمندر کے سفر میں اگر زیادہ راہ نہ رہے تو آدمی کے لیے اپنی زندگی کو باقی رکھنے کی اس کے سوا اور صورت نہیں رہتی کہ وہ آبی جانوروں کو اپنی خوراک بنائے۔ کعبہ اسلام اور ملت اسلامیہ کا دائمی مرکز ہے۔
کعبہ کی طرف رخ کرنے کو نماز کی شرط ٹھہرا کر اللہ نے دنیا کے ایک ایک مسلمان کو کعبہ کی مرکزیت کے ساتھ جوڑ دیا. پھر حج کی صورت میں اس کو اسلام کا بین الاقوامی اجتماع گاہ بنا دیا. زیارت کعبہ کے ذیل میں جو شاعر مقرر کیے گئے ہیں ان کے احترام کی وجہ ان کا کوئی ذاتی تقدس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی کے امتحان کی علامت ہے. بندہ جب ان شاعر کے بارے میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو اپنے ذہن میں اس حقیقت کو تازہ کرتا ہے کہ اللہ اگرچہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا مگر وہ زندہ موجود ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ بندوں کو نگرانی کرتا ہے، وہ ہماری تمام حرکتوں سے باخبر ہے. یہ احساسات آدمی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں اور اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ زندگی کے مختلف مواقع پر اللہ کا سچا بندہ بن کر رہ سکے. انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جس طرح بھیڑ ہو، جدھر ظاہری ساز و سامان کی کثرت ہو، اسی کو اہم سمجھ لیتا ہے، مگر خدا کے نزدیک ساری اہمیت صرف کیفیت کی ہے، مقدار کی اس کی یہاں کوئی قیمت نہیں. جو لوگ کثرت کی طرف دوڑے اور قلت کو نظر انداز کر دے وہ اپنے خیال سے بڑی ہوشیاری کر رہے ہیں، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ انتہائی نادان ہیں. کامیاب وہ ہے جو خدا کے ڈر کے تحت اپنا رویہ متعین کرے، نہ کہ مادی مصالح یا دنیاوی اندیشوں کے تحت. تو دوستو یہیں پہ اختتام پذیر آج اللہ کا شکر، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مائدہ آیت نمبر 100 تک میں نے آپ کی تلاوت کی. آج ان آیات میں بہت اہم امور پر باتیں، اور اب اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.